خان صاحب کا آج بیان آیا ہے، کل سوری بیان آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ دھوکے باز ہے، بات چیت کے دروازے آج بند کر رہا ہوں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک روڈ شو پہ جا رہے ہیں اور اس کے اندر پاپولیرٹی جو ہے وہ گین کریں گے پی ایم ایل این کے لیے۔ جس جگہ پہ وہ خود جلسہ کرنے گئے تھے وہاں پارٹی ہار گئی تھی۔ اگر ڈسٹلڈ کوئی چیز خراب ہوگی تو وہ یہاں آپ کی آنکھ لے کے جائے گی یا کڈنی لے کے جائے گی یا جان لے کے جائے گی، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا جو ایک ریونیو سٹریم بھی لاس ہو رہی ہے، ایک ٹیکس سٹریم بھی لوز ہو رہی ہے آپ سے، لوگ پھر بھی کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے پچھلے ایک جج کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب۔ شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سر کیسی ہیں؟ سر اٹھ کے آ رہا ہوں۔ سر کہاں سے اٹھ کے آپ تھے کہاں جو سر آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اٹھ کے آتا ہے، اچھا مطلب نیوے نہیں اٹھ کے، اچھا اٹھ کے آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں۔ اوپر سے سر جی جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ بناتے ہو، مطلب کچھ کھانے کی اگر آپ پروڈکٹ دے رہے ہو تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ یا وہ عاجزانہ پیشکش ہوتی ہے یا ہوتی ہے فخریہ۔ تو سر آپ کا بھائی یہ فخریہ پیشکش۔ سر ویسے لوگوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ جوانی میں ہوں اور آپ نے ملاقات کرنی ہو تو آپ نے اوپر سے نہیں آنا، مطلب گھر کے اوپر سے نہیں آنا تو فیر فور پڑ جاتا ہوتا ہے۔ تو سر ہر وقت آپ نے اوپر سے نہیں آنا، کئی دفعہ سر نیچے والی اپروچ جو ہے نا وہ بندہ بچ کے نکل جاتا ہے اور اپنا کام بھی کر جاتا ہے، لیکن آج سر اوپر سے آتے ہیں۔ سر آپ نے کہہ دیا تو سر بھائی بھی اوپر سے آ جاتا ہے، سر ایسی کی تیسی۔ تو سر ایک بہت ہی شروعات ہمیں کرنی پڑے گی ایک افسوسناک خبر سے۔ صاحب کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ سر اس کو میں نے پیار سے نام دیا ہے کریک ڈاؤن 2 دی ریٹرن۔ سر تو ٹائٹلنگ بھی سر ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ تو اسی لیے تو بیٹھے ہیں سر۔ سر تو بیسیکلی سر ٹیوزڈے کو رات کے اندھیرے میں 3 بجے کے آس پاس پلین کلوزمن، سر یہ مجھے اتنا پسند ہے یہ لفظ سر کہ اتنا اچھا یوفمزم ہے کہ پولیس والے جو عام کپڑوں میں آتے ہیں، پلین کلوزمن جو ہے وہ سر انپریسیڈنٹڈ ایک چھاپے میں وہ نیشنل اسمبلی میں ان کی لائٹیں بند کر کے، سر یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا مین بریکر چکا گیا اور اس کے بعد وہ داخل ہوئے ہیں سر وہاں پہ۔ سر جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کرنے گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ سر وہ اندر گئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو رہ گئے تھے لوگ جن کو وہ ڈھونڈ رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے ریڈ ماری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سر ایک باقاعدہ پولیس افسر جو ہیں جو وہ ایس پی آپریشن جو ٹائپ بندہ وہ لیڈ کر رہے تھے فرام دا فرنٹ، اور وہاں جا کے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ جو انہیں ڈھونڈ رہے تھے ان کو باہر نکالا ہے۔ زین قریشی ہیں اس میں اور دیگر اور ہیں۔ اس کے بعد سر اس کے کچھ 6 سے 8 گھنٹے بعد جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تو ایاز صادق صاحب نے اس کا اوپر پورا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا تمام فوٹیجز جو ہیں کیمرے کی وہ مجھ تک لائی جائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 2014 کا حوالہ دیا کہ جب تب کسی وہ جن کا ذکر کر رہے ہیں واقعہ میں پتہ ہے اس کو چھوڑیں، بٹ تب بھی ہوا یہ، تو کہتے ہیں اس کو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، اور انہوں نے 5 جو ہیں سیکیورٹی آفیشلز کو سسپینڈ بھی کر دیا۔ یہ مطلب بالکل اس کے کچھ دیر بعد ہوا جب انہوں نے یہ بیان دیا۔ تو سر یہ معاملہ جو ہے نا یہ کوئی ٹل نہیں رہا۔ آپ دیکھیں اب پلین کلوزمن جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر لا میکرز کو لا رہے ہیں، وہاں سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ سر وہ ریفیوج لے رہے تھے وہاں پہ، اور ورنہ تو دیکھیں نا پارلیمنٹ لاجز بنتا ہے کہ مطلب وہاں ریفیوج لے لیں، لیکن وہاں چھاپا پڑ چکا ہے آج سے کچھ سال پہلے۔ تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس میں کون آئے گا؟ تو جب آپ کے پیچھے سپورٹ ہو اور آرڈر ہو کہ یار وہ بندے چاہیے مجھے، تو اسے پھر کیا پریزیڈنٹ ہاؤس، کیا پارلیمنٹ ہاؤس، کیا پی ایم آفس، کیا پھر بندے گھس کے نکال لیتے ہیں۔ یہ اس ملک کی ماضی کے اندر ہمیں دیکھا ہے۔ سر یہ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ زین قریشی صاحب وغیرہ نے تو میرے خیال میں کوئی تقریر کی ہی نہیں تھی سرے سے، مطلب ہاں میرا نہیں خیال، یہ بھی ممکن انہوں نے کی اور اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی اس طرح کی۔ ہاں مطلب ہم تک تو کوئی ایسا کلپ ہی نہیں پہنچا کہ انہوں نے کوئی ٹھیک غلط کسی قسم کی بھی کوئی بات کی ہو۔ تو ان کو تو گرفتار کرنا، ان سب کو گرفتار کرنا، مطلب اور گرفتار تو بلکہ کیا بھی نہیں، گرفتار تو آپ کو پتہ ہے کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، ان کو لے گئے ہیں، لے گئے الگ الگ گاڑیوں میں لے کے، زین قریشی، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، نسیم علی شاہ اینڈ سم مور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے شاید بیان دیا تھا ایک ایسا جو کہ دکھ سکتا ہے پاورز کو، وہ مطلب جلسے پہ تو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، 1-2 دن سے وہ جلسے سے پہلے سے ٹی وی کے اوپر بہت ایکٹیو ہوئے تھے۔ خیر مطلب ان اینی کیس انہوں نے کچھ بھی، ان سب نے کچھ بھی کہا ہو یا نہ کہا ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ہم سے سوچنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ سر اس میں مثبت پہلو تو بڑے آرام سے نکالا جا سکتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. نہیں سر, سپریم جو ہے نا وہ مطلب اللہ کی ذات ہے سر. سر ایک سر آپ کس روحانی اور اس زون میں ریلیجس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں میں ریلیجس میں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سفید کپڑوں والا شخص آ کے پارلیمنٹرین کو ایسے چک کے لے کے جا سکتا ہے. سر آپ نے آئندہ سے پلین کلوز مین کہنا ہے سر. I love that word سر, کیونکہ ہمیں بھی کسی نے بندہ کہہ سکتا ہے کہ, اور یہ انسلٹ بھی ہے کہ وہ آیا تھا خواتین اس کے بڑے پلین کلوز تھے اس کے سر. تو پلین کلوز مین جو ہے وہ بڑا ورسٹائل آدمی ہے سر, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ عورت. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ سر ہم اظہار افسوس ایکسٹینڈ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ان 5 سیکیورٹی گارڈز کو جن کو اسپیکر صاحب نے سسپینڈ کر دیا. بھئی ان کا وہ بیچارے کیا ہی کر لیتے ہیں, مطلب جس کا جو پارلیمنٹیرین کچھ نہیں بگاڑ سکا, وہ گارڈ بیچارہ انہوں کی کوے. سر مجھے پتا بھی ہے نا, جب وہ گارڈ جو آ رہے ہوں گے, گارڈ کھڑا بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کرتے ہوں گے ہٹو, کہتے شو اس طرح ہٹو ایسے. تو بیچارے گارڈ کی غلطی ہے, تو شو ہو گیا. تو سر بس یہ ہے معاملہ. سر چلے سر, ایک طرف تو یہ چکے گئے سر لوگ پی ٹی آئی کے. افسوسناک چیز ہے سر, میں نے آپ کو جب ہم نے اس کو باقاعدہ جلسے کے بعد ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو 9 مئی والی فیلڈز ہیں وہ پھر سے آ رہی ہیں. اب وائی دا کریک ڈاؤن. آج کی خبر تو یہ بھی تھی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے تو بڑا سراہا ہے گندا پور صاحب کے بیانات کو ایک لحاظ سے, کہ جی جو لوگ اس کے بیانات کو کچھ کہہ رہے ہیں, آئی تھنک آئی ریڈ اٹ سم ویئر, کہ وہ کاورڈز ہیں, اس قسم کی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو بیان جیل سے آتا ہے وہ کتنا مینیپولیٹ ہوتا ہے, کتنا فیبریکیٹ ہوتا ہے, کتنی اس میں چیز آتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. بٹ انہوں نے اس قسم کی بھی کوئی بات کی ہے کہ گندا پور کا جو بیان ہے وہ مطلب فلانا فلانا تھا. تو سر وہ تو اس پہ بھی مبارکباد لے لیں. خان صاحب کا آج بیان آیا ہے, کل سوری بیان آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ دھوکے باز ہے, بات چیت کے دروازے آج بند کر رہا ہوں. اچھا, خان صاحب نے کہا میں نے کی ہیں بند آج. سر پھر یہ بات کلیئر ہوگی نا, پھر اسکرپٹڈ نہیں تھا, آف اسکرپٹ نہیں گئے گندا پور صاحب. گندا پور صاحب اسکرپٹ پہ ہی تھے سر. لیکن جو زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کھولے ہوئے تھے انہوں نے. آج تک کھولے ہوئے تھے تو بند تو ہو گئے سر. سر بند ہو گئے. سر 30 سال 94 میں آئے تھے نا خان صاحب سیاست میں, 30 سال لگے ہیں سر. سر بند ہو گئے سر, بڑا کچھ بند ہوا ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ دروازے بھی ہیں. بہرحال سر اب اس کو ہم دیکھیں گے. یہ مطلب اس میں سر اصل میں جو تمام سب ایڈیٹرز ہیں نا اخبارات کے, ان کی زندگی بڑی آسان ہو گئی سر, کیونکہ انہوں نے کچھ زیادہ کام نہیں کرنا. سر انہوں نے جب 9, 10, 11, 12 اور اس کے اگلا ہفتہ جو تھا نا, کہ جو اپنی فائل بنی ہوئی نا اسٹوریز کی جو انہوں نے تب کی تھی, انہوں نے ان کو نکال کے بس ڈیٹ اور نام چینج کرنے ہیں. اسٹوری وہی ہے سر, کچھ فرق نہیں آیا اتنے, مطلب مئی سے لے کے ہم ستمبر میں آ گئے ہیں اور ابھی تک ہم یہی کھیل رہے ہیں, چور ڈاکو کھیل رہے ہیں سر. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ سٹوری لکھی ہوئی آئے گی, کیونکہ اتنی عادت پڑ گئی ہے لکھی ہوئی چیز پرنٹ میں بھیجنے کی کہ اب میرا نہیں خیال یہ نام نوم بھی بدل سکتے ہیں. ان پہ نا عادت پہ گئی. ہاں یہ بھی ہے سر, کہ مطلب چھاپ دے دو. سر چلیں آگے چلتے ہیں سر پلیز. ایک سر پینشنز کے اوپر جو ہمارے تمام سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن کے اوپر ایک چینج ہے سر. پینشن رولز میں سر اہم ترمیم, فیملی پینشن 10 سال تک محدود, اور ذکرانہ ریٹائرمنٹ پر جرمانہ ہوگا. تو سر اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو 10 سال تک ملے کرے گی پینشن سر. اگر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی وائف ہے وہ اگر زندہ رہتی ہیں تو 10 سال تک ملے گی, اس سے آگے وائف کو نہیں ملے گی. ابھی تک کیا تھی سر, وہ تاحیات تھی جب تک وہ ہاف سیلری, مطلب ہاف پینشن وائف کو ملتی تھی جب تک وائف سے. رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی وہ ہے معذور اولاد ہے تو اس کو 25 سال تک ملتی رہے گی. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ 25 سال کی سروس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے, خود ریٹائرمنٹ لیتا ہے, تو اس کو پر ایئر جتنے جلدی اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے 25 سے پہلے, اس کی پینشن میں پر ایئر 3% کٹوتی ہوگی. اوکے. تو سر اب ریٹائرمنٹ لینا ہی مشکل ہے. اب ریٹائرمنٹ ایک یہ سوال پیدا ہوگا نا ذہن کے اندر کہ جی ہم ریٹائرمنٹ لیں یا نہ لیں. بالکل ایک یہ ہے. اس میں ایک چوتھی چیز ہے
جو میرے خیال میں مس پرنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ اتنا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ فوجیوں کی پینشن میں 50% اضافہ کیا گیا. 50% از ٹو مچ. میرے خیال میں یہ غلط ہے. یہاں یہ کوئی تناسب کے حساب سے ہوگا کہ کم پینشن والوں کو کم اور زیادہ اوپر والوں کو زیادہ, کچھ اس قسم کا ہوگا. سر 50% ہو سکتا ہے, کیا مطلب ہے؟ نہیں سر, یہ نہیں ہو سکتا. سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر, وہ آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں ہو سکتا سر. 100%. شاید نہیں, ہم اس کے حق میں ہیں. ہاں نہیں, ہونی چاہیے. حق میں تو 100% کے بھی حق میں ہوں سر, یہ ہونی چاہیے. دیکھیں مطلب, اور یہ قانون سر ان پہ بھی لاگو ہوگا فوجیوں پہ, یہ جو 10 سال والا ہے. جی یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا, یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. جو پرابلم ہے سر, یہ دیکھیں جو فوجی ہوتا ہے نا, وہ اس کا سین یہ ہے کہ ایک تو وہ ریٹائر جلدی ہو جاتا ہے عموماً, مطلب اس کو یہاں پہ ایکسٹینشنز اور پھر اس کے بعد ری سیٹلمنٹس اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ایک ایسا ماڈل بنا لیا ہے. ادروائز تو دیکھیں نا, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس نے لڑنا ہوتا ہے, اس نے جلدی ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے, اور وہ بڑے کم اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں جو کہ جرنل بنتے ہیں ٹائپ. ورنہ تو یہ ہے کہ ایک فوجی ہے, اس کی لڑنے کی عمر گئی ہے, اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو اب ایک بندہ جس کی ٹریننگ صرف لڑنے کی ہے, اس نے ریٹائر بھی جلدی ہو جانا ہے, اس کو کچھ اور آتا بھی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا زندگی میں؟ تو پینشن جو ہے نا فوجی کی, وہ تو جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے. ہاں ہمارے یہاں پہ پرابلم دوسرا ہے. ہمارے یہاں پہ فوجی کی پینشن پرابلم نہیں ہے, یہ 50% کیا 150% کر دیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ فوجی ریٹائر نہیں ہوتا, کہ فوجی کو ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے. اچھا وہ ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ جی FWO میں چلا گیا, وہ جی ایف فلانے میں چلا گیا, وہ ایف یہ پرابلم ہے. پینشن تو ہم کہتے ہیں کہ 1000% بڑھا دینی چاہیے. ہاں سر, اور باقی سر کئی فیلڈز ہیں اب مارکیٹ کے اندر جن کے اندر آئی تھنک وہ تھرائیو کر سکتے ہیں. سیکورٹی کمپنیز اینڈ ریئل اسٹیٹ, ان دونوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً مطلب اس کے بعد وہ اس میں پرٹیک کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی, میں اس طرح سے نہیں بات کر رہا, وہ اس وجہ سے کہ ان کو کام جو اچھے ہیں, جس کام میں جو کام آتا ہے سیکورٹی والا, پھر وہ بہتر کر سکتے ہیں. مطلب پرائیویٹ گارڈز کا بھی آپ دیکھ لیں, بہت سارے جو کمپنیز جو آفر کرتی ہیں پرائیویٹ گارڈ کے, جی یہ فلانے تھے وہ فارمر فوجی ہوتے ہیں, تو ان کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن آپ کی اس لحاظ سے بات یہ ہے کہ کوئی صرف تمام دنیا کی فوجوں کا مسئلہ ہے, وہ ہمارا کوئی یونیک مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے وارئر کریٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر یوٹیلیٹی ان کی جو ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ ریٹائر کر جاتے ہیں پھر وہ سیٹل کہاں ہو پاتے ہیں, کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو پتہ نہیں سر دنیا کے اندر کون سی فوجیں ہیں جو مطلب کوئی اسکل سیٹ بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ, کہ اس کو کوئی اور چیز آ جائے, کوئی اور مطلب پڑھ لے, سم ایڈیشنل کورسز ہو جائیں. آئی ڈونٹ نو, مطلب آئی تھنک یہاں پہ بھی نہیں ہوتا, تمام جگہوں پہ نہیں ہوتا, کوئی پاکستان سینٹرک بات بھی نہیں کر رہے. سر امریکہ میں تو بالکل ہی ایک بہت بڑا اور پرابلم کریٹ ہو گیا ہوا ہے نا, کہ وہ تو اپنے ریٹائرڈ جو یہ بیٹل ہارڈنڈ فوجی ہیں, ویٹرنز جو ہیں, ان کو اتنے برے حال میں رکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے. ان کو اتنی بری اکوموڈیشن یا لائف سٹائل ملتا ہے کہ وہ ہوم لیس بن جاتے ہیں. وہاں پہ جو ایک ہوم لیس کرائسس ہے اس میں ویٹرن شامل ہیں. ویٹرنز بھی ہیں سر, کچھ اسٹیٹس میں تو نشائی اس میں موجود ہیں, اور ویٹرن سینٹرز بھی ہوتے ہیں. اور سر اس کے بعد ان کی بڑی نا جو فزیکل ٹراما جن کو ہوتا ہے, جنگ بھی تو امریکہ مطلب باہر تھوڑی دیر بعد چھیڑ دیتا ہوتا ہے, اور وہ چلتی بھی 10-12 سال ہے, 20 سال. تو کچھ کسی کی مطلب ایمپیٹیز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ان کو PTSD ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے ان کے پاس یوٹیلیٹی نہیں ہوتی. اب صحیح فرما رہے ہیں. تو بٹ سر یہ اب ہے ایک مسئلہ, بٹ یہ ایک انفارچونیٹ نیڈ بھی ہے ہر ملک کی. مطلب وہ ہمارا تحفظ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے, ہر چیز میں. باقی یہ پینشن والی چیز ایک حکومتی معاملہ ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے. باقی سر دیکھ رہے ہیں آپ کی سر حکومت کے اندر جو آپ کی والی تھیری ہے وہ ذرا مزید ثابت ہونا شروع ہوگی. ایک تو وہ جو آڈٹ کھلا تھا جو ان کا ڈیفینس بجٹ پہ, پھر اس قسم کی چیز جو آ رہی ہے بیچ میں. سر اس میں تو IMF کا بڑا مین وہ ہے. IMF آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ اس نے بس اپنی نظر رکھی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ میں تو خیر ان کو جانتا نہیں ہوں, لیکن IMF کا جو پاکستان کا ریجن دیکھنے والا ہے وہ چینج ہوا ہے کوئی بندہ. اچھا, تو میں سوچ رہا ہوں کہ ویسے وہ کتنی مطلب عجیب سی نوکری ہوگی نا, کہ آپ پاکستان ریجن دیکھ رہے ہو. اب وہ مطلب آئی ایم شیور کہ ایک طرف آپ کے جو تحفظات ہیں یا آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو IMF بہت زیادہ کنسیڈر بھی کرتا ہوگا. دوسری طرف ظاہر ہے ڈیسیجن آپ نہیں لے سکتے, آپ تو اپنی ریکمنڈیشنز ہی بھیج سکتے ہو. اور لیکن یہاں پہ جب آپ آتے ہوگے تو آپ تو DMG گروپ کے
گریڈ 22 کے افسر سے بھی زیادہ بڑے قوم کے بہنوئی لگ جاتے ہو گے نا کہ یار آئی ایم ایف دا بندہ ہے انہوں خوش کرو انہوں. سر ہم نے آئی ایم ایف کے بندے کو اسٹیٹ بینک پریزیڈنٹ بنا دیا سر, یہ بھی سر بن جائے گا, کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے سر, کوئی ایشو نہیں ہے سر. اس سے بہتر کیا ہے کہ جی آپ کا نا کمرشل بینکس بھی ایسا کرتے ہیں, ہم چیک کر لیتے ہیں تو ساڈا بندہ انہوں اسٹیٹ بینک پریزیڈنٹ بنا دو. سر تقریباً ایسی چیز ہوئی تھی سر. سر وہ بھی, اور دوسری یہ کہ ایک بندہ جو ہے نا تھوڑا سا اگر مطلب ہماری طرح کا ہونا کہ وہ ذرا ذہنی طور پہ غریب تو کہ وہ مطلب پسماندہ ٹائپ جو نہیں ذہن ہوتا ہے, اب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی مطلب تھینک یو آپ مجھے گفٹ دے رہے ہیں لیکن پکی بات نہیں ہے کہ میں جو لکھوں گا وہ ہو بھی جائے. بڑا مشکل ہے سر سمجھانا. سر حوالے سے چلیے یہ 50% والی اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو ہم کلیریفائی کر دیں. ہم نے جو چیز خبر ہمارے پاس تھی ہم نے اس کو بس آپ کو بتا دیا. اچھا سر آگے چلتے ہیں. بالکل. تو سر ایسے ہے کہ جو کراچی کارساز انسیڈنٹ ہے, نتاشا دانش, نتاشا اقبال نہیں سر وہ ان کی بہن ہے. اوہ سوری تب ہم نے وہ مجھے غلطی کر, نتاشا اقبال جو ان کی بہن ہے, نتاشا دانش ان کا نام ہے. تو ان کا جو قصہ تھا بیل کا, وہ دیت والا معاملہ تو سیٹل ہو گیا. جو ڈرائیونگ انڈر دی انفلوئنس آف نارکوٹکس نیملی میتھمفیٹامین, اس چکر میں ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی, تو ابھی تک وہ باہر نہیں آئی جی, کیونکہ اس میں نہیں بیل ہوئی, کیونکہ اس میں تو ریاست فریق ہے نا, اس میں تو دوسری پارٹی فریق نہیں ہے. اب سر اصل میں کہانی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہو گیا محفوظ. اب فیصلے تو سر محفوظ ہو جاتے ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ فیصلہ محفوظ ہے, اب ہم اس کے اوپر یہ بھی انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ دیت والے معاملے میں تو انٹروین کرنے کا آئی تھنک وہ ونڈو کلوز ہو چکی ہے. اب تو وہ سارا ہو گیا, بیانات بھی آ گئے. اب اسٹیٹ کہہ جی ہمیں اب کرنا ہے. ویسے تو ماضی میں ہو چکا ہے سر, آئی تھنک یہ جتوئے والے کیس کے اندر اسٹیٹ بڑی دیر بعد شاید آئی تھی. آئی ڈونٹ نو واٹ دا لیگیلٹی از, بٹ جو منشیات والی چیز ہے اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ ایک فریق بن کے اب اس کو ٹرائی کر رہے ہیں. اور اگر بیل محفوظ ہو گئی ہے تو جب فیصلے سر محفوظ جب ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں تو نہیں پتا ہوتا سر کیا ہونے لگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ پروبیبلی آئی تھنک اس کے اندر بیل ہو جائے گی, کیونکہ اس کا اس اوفینس کی آئی تھنک سر فائن بھی ہوتا ہے, اور سزا اب نیگلیجیبل تو نہیں ہے کیونکہ وہ انڈر دی انفلوئنس کے اندر سر یہ کنفلکٹنگ نہیں ہو گیا کہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہوئے انہوں نے وہ بائک والوں کو قتل کر دیا. لیکن چونکہ اب قتل ہو چکا ہے تو اس کے باوجود جو ڈرگز والی بات ہے, اب آیا ڈز دیٹ ٹیک پریسیڈنٹ اوور دس یا نہیں, تو یہ تو کوئی وکیل بتا سکتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا سر. اس میں نا وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو اسٹیٹ نے انٹروین کرنا ہو نا, تو اسٹیٹ کا انٹروین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اے ٹی اے لگا دیتا ہے. کیونکہ جب وہ اے ٹی اے لگتا ہے نا تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ فریقین کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر وہ ریاست کا مسئلہ ہے کہ وہ اینٹی ٹیررزم ہو گیا ٹائپ معاملہ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ محفوظ, میں تو حیران ہوں کہ بیل میں فیصلہ محفوظ, مطلب, اور یہ خیر پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ پہلے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر تو بیل نہیں اپروو ہوئی تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا. اگر بیل اپرووڈ ہے اور آج فیصلہ محفوظ ہے اور 10 دن بعد فیصلہ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ بیل اپرووڈ ہے, تو آپ نے پچھلے 9 دن اس کو جیل میں کیوں رکھا جب اس کی بیل ہو گئی؟ یہ سر لطیفہ ہے. اچھا باقی یہ جو معاملہ نا, اس پہ بڑے وہ لوگ اس طرح کے ہمیں پچھلے ایپیسوڈ کے بعد کامنٹ بھی آ رہے تھے, اور ہم نے تو اس میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ جب میجر ایشو جب ریزالو ہو گیا ہے تو اب اس پہ مائنر والے پہ حکومت کبھی بھی نہیں ان کو رکھے گی. تو یہ وہ تو ہمارا پہلے سے وہ خیال تھا. اس پہ نا وہ تھا کہ جی کیا یہ جو امیر لوگ ہیں یہ دیت لیں گے, یہ فلانا اور ڈھمکانا. میرے تو خیال میں لے لیں گے, اور میرے خیال میں لے لینی چاہیے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹرائبل سوسائٹی کے چکر میں نا آپ نے اس کو بنا دیا ذاتی ایشو. اب مطلب پھر وہی بات ہے کہ جب کہ قوانین ہے نا تب ایک ٹرائبل سوسائٹی ہوتی تھی. اچھا پاکستان بھی آج بھی ہے, لیکن اب پاکستان بہرحال تیزی سے نکل بھی رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایوالو کر رہے ہیں, وہ مسئلہ یہ کہ آبادی کا مسئلہ ہے نا. یہ اس کی میں ایک سادی سی ایگزامپل اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا عزیز کسی کو مار دے, ٹھیک ہے, اس کا کیس چلے عدالت میں اس کو سزا ہو جائے. اب رینڈملی اب وہ جس جج نے سزا دی ہے اس کا نام ہے عامر وڑائچ, تو اب میں اور آپ آ کے کیا کہیں گے کہ اب ہم نے وڑائچوں کا ایک بندہ مارنا ہے؟ سمجھ رہے ہو یار, وہ تو ایک مجسٹریٹ بھرتی ہوا, وہ کرتے کرتے جج بن گیا ٹائپ سین اس کا, وہ تو آدھے وڑائچوں کو جانتا بھی نہیں ہے وہ کون ہے. سمجھ رہے ہو یہ جو ہے نا, یہ مطلب یہ قوانین ہیں بہت پرانے
یہ اس دور کے قوانین ہیں جب پوری جو آبادی تھی ایک جو ریاست کے اندر آتی تھی ان کی جو کل آبادی تھی وہ آج کی کراچی کی ایک یو سی سے کم تھی. سو اب جب آپ نے یہ کر دیا نا کہ ایک بندہ معاف کر سکتا ہے وہ پیسوں کے عوض کرے وہ اللہ کی راہ میں کرے وہ جیسے مرضی کرے, اب جب آپ نے یہ کر دیا اب وہ اگر نہیں کر رہا تو یہ تو پھر دشمنی ہے نا, مطلب ہو سکتی ہے نا, تو پھر یہ تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی کہ اگر ایک بندہ چلا گیا یہ تو پھر سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں یہی ایکسیڈنٹ جو ہے کراچی والا یہ دو ٹکر کی پارٹیاں ہوتی تو پھر تو ایک دشمنی تھی نا, پھر تو اس میں یہ ایلیمنٹ ہی نہ آتا, پھر تو وہ کیس کرتے اور وہ کیس اینڈ تک چلتا. وہ اینڈ تک نہیں, میرا تو پھر یہی خیال ہے کہ آؤٹ آف کورٹ اس میں کوئی پیسے شیسے لگتے, وہ چاہے دیت میں ہوتی چاہے وہ آپس, دیت ایک واحد چیز نہیں ہے, آپس کی شادی ہوتی ہے کہ اچھا جی یہ دشمنی ختم نہیں ہو رہی ان کی آپس کی شادی کرا دو. سر یہ ہوتا ہے اور یہ ہوگا اگر ریاست فریق نہیں ہوگی اور دو بندوں کا معاملہ ہوگا یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ تو واقعی دشمنی ختم نہیں ہوگی. یہ امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے, بات بڑی سادی سی ہے. وہ ہم نے اتنے مسئلے ہم نے ڈیل کیے ہیں ایز اے ریاست, لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ جی وہ خودکش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک بندے نے فیصلے ہی کر لیے مرنے کا خود, تو پھر اس کا کیا کرنا ہے آپ نے. تو اسی طرح غریب آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں نے فلانے کو پھڑکا ہی دینا ہے, وہ تو بہت ڈینجرس آدمی ہے سر. سر بہت ڈینجرس ہے. ایک تو سر چلے ان کا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاملہ رہے گا نا یہ صلح ہی ہوں گی کسی نہ کسی تحت. ہاں سر ایک تو یہ آپ کی والی بات ڈیفینیٹلی. دوسرا سر ان کے جو وکیل ہیں مجھے اس بندے میں بڑا کانفیڈنس سر آ گیا. ان کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا جب اس کی دیت والی چیز ہو گئی تھی, وہ بڑے نا سر بڑا لیجنڈ آدمی ہے. آپ کو ان کی کوئی ہسٹری تھوڑی سی اگر میں بتاؤں, وہ ایک تو وہ مطلب لائرز کے اندر نا وہ بڑے مطلب اس طرح کے لائر ہیں, مطلب ہی از ویری مطلب تھوڑے اس طرح کے لائر ہیں, مطلب سوری اس طرح کے لائر ہیں. ون نمبر ٹو سر ایک واقعہ ان کے ساتھ منسلک ہے, یہ میں نے کنفرم بھی کیا کسی سے کہ کسی عدالت کے اندر, کسی اے ٹی سی کی عدالت کے اندر کوئی دہشت گرد حملہ ہو گیا تھا, لوگ پہنچ گئے تھے ویپنز لے کے کچھ چھڑوانے کے لیے. سر انہوں نے نیچے ڈیسک کے نیچے نہیں گئے, انہوں نے ایک بندے کو گلے سے پکڑ کر اس کی گن چیر کے فائر اوپن کر دیے وہاں پہ. یہ بڑا دمنگ آدمی ہے سر. تو ایک تو شاید ان کی بیل ہو جائے گی. دوسرا سر آخری اس پوائنٹ پہ پھر اگلی خبر کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ محفوظ ہے سر, اگر تو دیکھیں نا یہ اس کے اندر کتنے کو جج ہوں گے, مطلب فیصلہ محفوظ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا اس فیصلے کے ساتھ. سر میرا تو اپنا خیال ہے کوئی ایک جج صاحب ہوتے ہیں وہ اس کو رکھ لیتے ہیں فولڈ کر کے اپنی کوٹ کی پاکٹ میں, اور وہ گھر والوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا فیصلہ جو ہے نا میں نے یہاں پہ محفوظ کیا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ابھی میں نے بتانا نہیں. آپ کی والی بات اگر تو آپ نے کر لی ہے فیصلہ, ایک بیل کا فیصلہ ہے نا, یہ فیصلہ کیوں محفوظ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی سر. کہ یہ عادت بن گئی ہے سسپینس رکھنے کے لیے. سر اس سے ٹی وی بھی صحیح چلتا ہے نا بیسکلی نیوز کے اوپر کہ جی محفوظ ہوگا. بہرحال سر اس کو دو خبریں ہیں, ایک محفوظ ہونے کی, جب وہ کھلے گا. تو سر آگے چلتے ہیں پلیز. آخری خبر سر کر لیتے ہیں کہ سر افسوسناک خبر اسلام آباد میں سر کسی ایک پارٹی کے اوپر دو خواتین اور ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے شراب پی کے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ الکوہول جو تھی وہ کوئی مکسچر تھا اس کے اندر, ٹاکسک تھی, وہ کنزیوم کی انہوں نے. غالباً جو لڑکا اور خاتون جو وہ تو موقع پہ ہی وہاں پہ فوت ہو گئے, اور جو ایک لڑکی تھی وہ ہسپتال کے اندر وہ پہ جان کھو بیٹھی. تو سر یہ جو ہم نے پہلے بھی شو پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ یہ جو مطلب بے شک آپ پارٹی پوٹی کریں, ہمیں کو مسئلہ نہیں, ہم ایک چیز سے مطلب اس طرح سے دور ہیں تو ہمیں نہیں پتہ اس کا, بٹ یہ جو ٹاکسک والا ایلیمنٹ ہے یہ سر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور لوگ جو ہیں اس سے کماؤ بھی بہت کر رہے ہیں, اور حکومت کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا جو ایک ریونیو سٹریم بھی لاس ہو رہی ہے, ایک ٹیکس سٹریم بھی لوز ہو رہی ہے آپ سے, لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. اور مطلب لکھا میں نے سر ڈانس پارٹی پہ ہوا نا یہ, مطلب آپ کو اتنا مسئلہ ہے لیکن کوئی رک تو نہیں رہے. بالکل سر. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جو آپ کی لوکل لکر ہے وہ بھی 2 نمبر بنتی ہے, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ ہوٹل سے جا کے اگر خریدیں تو آپ کو رستے میں پولیس روک لے گی, جمعے کو ہوٹل بند ہوگا, شام کو 5 بجے کے بعد ہوٹل بند ہوگا, لیکر پلیسز ہیں نہیں, تو بوٹ لیگر جو ہے وہ ساتھ میں ایک اپنی بھی فقریہ پیشکش دے رہا ہوتا ہے جو کہ زہریلی ہو سکتی ہے, کیونکہ مطلب بیئر اور وائن جو ہے جو کہ فرمنٹیشنز ہیں بیسیکلی, ان کا یہ ہے کہ وہ اگر خراب بھی ہو جائیں تو وہ بیسیکلی سرکہ ہے اور اس میں آپ گنڈا ڈال کے روٹی کے ساتھ کھائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ڈسٹلڈ کوئی چیز خراب ہوگی تو وہ یہاں آپ کی آنکھ لے کے جائے گی, یا کڈنی لے کے جائے گی, یا جان لے کے جائے گی, چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک تو وہ چیز ہے, لیکن اس میں وہ کم ہے معاملہ یہ. اور یہ امیروں کو یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حکمران ہمارے امیر ہیں, کہ ان کے بچے بھی
ہو سکتا ہے کبھی 2 نمبر کنزیوم کر لیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے امپورٹڈ سمجھ کے کر رہے ہیں. امپورٹڈ میں زیادہ ہے نا 2 نمبری, کیونکہ اس میں مارجن زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ وہ تو یہاں پہ بنتی ہی نہیں ہے, وہ تو امپورٹ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ ایک تو جو یہ لوز کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, جو اس طرح سے آپ نے وہ کہا ریونیو. ساتھ میں یہ ہے کہ بھائی یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ ڈسٹلڈ چیز آپ کے اندر گئی غلط, تو آپ فارغ. سر بالکل. اور دوسرا سر اس کو دیکھیں نا, نقل کرنے کے اندر بھی نا ہمارے جو نقل کرتے ہیں اس کو, جو ٹاکسک بنا دیتے ہیں اس کو اور غلط ڈالتے ہیں, وہ بڑی جدت لائیں اس کے اندر. کیونکہ دنیا کے اندر بھی حالانکہ انہوں نے اس وجہ سے بوتل کے اوپر سٹاپر نہیں لگایا تھا, مطلب وہ تو ایک مطلب بار ٹینڈر کی سہولت ہے نا, کہ مطلب کھولتے ساتھ ہی جب پور کرنی ہے تو اس کی یہاں پہ وہ ایک سیفٹی میکنزم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس کے اندر یہ سر اگین ریسرچ چیزیں ہیں, مطلب ہم نے ہمارے بھی دوست یار ہیں جیسے کام کرتے ہیں, تو سر جو کچھ بوتلیں ہیں وہ اگر کھولتے ہیں نا تو ان کی اوپر والا جو ٹاپ ہے وہ اسکرو نہیں ہوتا سیدھا. سر یہاں والے شہزادے جو ہیں سر, انہوں نے وہ سارا میکنزم سر اس کو ریورس انجینئر کر کے اپنی بنا لی. وہ ساری چیز کھول کے سر اس کے اوپر اپنی سیل فٹ کرتے ہیں, اس کے اندر 1 سے 6 بوتلیں نکال لیتے ہیں, اور پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے سر اس کے اندر جو ٹیسٹ تو کبھی میچ نہیں کر سکتے وہ, اور لیکن اس کے اندر اس کو پوٹنٹ بنانے کے لیے کہ آپ کو چڑھے زیادہ, اس کے لیے جو چیزیں ڈالتے ہیں پھر اس کا رزلٹ ہی ہوتا ہے. بالکل سر. اور وہ دیکھیے نا, مطلب یہ اب جو دبئی ریجن کی جو یہی ڈسٹلڈ ہوتی ہے اس میں سٹاپر نہیں ہوتا وہ, اور کیونکہ دبئی ریجن والی شاید یہاں پہ زیادہ آتی ہیں, یہاں پہ سر لوگوں کے ہاتھ اتنے سیٹ ہو گئے ہیں بغیر سٹاپر کے, وہ تو بچے کا فیڈر بناتے ہیں نا فارمولا ملک والا سر, وہ مطلب وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ ان کا 30 ml کے 60 ml وہ یوں کر کے یوں کرتے ہیں, ایسا اندازہ فٹ ہوا ہوا ہے ان کا, وہ نہیں یوں لائٹ میں دیکھ رہا ہے کتنا. بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیچھے سے ٹریننگ ہو چکی ہے, ہم تیار ہیں کھلنے کے لیے, مطلب ہم سے مراد ہے معاشرہ. بالکل. اور اس پہ مجھے جو ہے نا کہ ٹیسٹ میچ نہیں کرتا, جس نے تھوڑا سا بھی جو تجربے کار آدمی ہے نا اس کے تو لبوں پہ لگتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے. مجھے بڑے عجیب سا, حالانکہ وہ میں نے بچپن میں دیکھی تھی اور میں نے تب مجھے فلم تو خیر آج بھی پسند ہے, مجھے تب بھی لگتا تھا کہ یہ بات کو غلطی ہوگی, آج بھی لگتا ہے کہ غلطی ہوگی, پتہ تو ہمیں نہیں ہے. وہ نمک حرام تھی نا امیتابھ بچن والی, اس میں وہ اینڈ میں کہتا ہے نا کہ میں نے تو پی ہی نہیں تھی ہوئی, وہ تھوڑی سی جو پی لی ہے میں نے تو جلیبی والا پانی بوتل میں ڈالا. سر جلیبی والا پانی نہیں سر. سر بہرحال اب اس پہ بھی دیکھیں نا, اب کریک ڈاؤنز اپون کریک ڈاؤنز ہیں, یعنی کہ پہلے آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے کہ جو لوگ شراب جو ہے وہ الیگلی امپورٹ کر رہے ہیں, پھر اس کی ایک نقلی والی وہ نمائش بھی کرتے ہیں کسٹم والے, جو کہ جس کے اندر وہ انہوں نے جلیبی والا پانی ڈالا ہوتا ہے, اصل والی کہیں اور جاتی ہیں. پھر آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے جو لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, پھر آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے ان لوگوں پہ جو اس کو پی رہے ہیں گھروں کے اندر, گھروں کے باہر, سڑکوں پہ. اب چوتھا کریک ڈاؤن آ گیا ان لوگوں کی جو اس بوتل کو لے کے اس سے نقلی بنا رہے ہیں. تو کریک ڈاؤن جو اتنے کرنے ہیں, آپ ایک دفعہ ساری سر وہ جو رکاوٹیں ان کو کریک کریں اور کھول دیں سارا کچھ, پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. ابھی بھی تو ہو رہا ہے یقیناً سر. اور اس میں جو پہلا آپ نے لفظ استعمال کیا نا وہ غلط تھا کہ امپورٹ نہیں سر, اسمگل. سوری تو امپورٹ ہو رہی ہوتی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا سر. کچھ جگہوں تو امپورٹ بھی ہوتی ہے نا سر, جن کے پاس حق ہے اس کو امپورٹ کرنے کا, جن کے پاسپورٹ ہماری طرح کے نہیں ہے وہ تو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں, مطلب ایمبیسیز میں ہوتی ہیں, وہ بھی تو ساری سرگری آتی ہیں اور آتی ہیں. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نپتا بٹ کریں, آپ امپورٹ کی اجازت دیں تاکہ اسمگل ہی نہ ہو اور آپ اس پہ ریونیو کمائیں. بالکل سر. سر اس سے پہلے کہ آپ جائیں, 2 شارٹ نیوز. وہ یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب نے اپنی فیصلہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کی جو بڑھتی مقبولیت ہے اس کو کم کرنے کا, اور نون لیگ کی بڑھتی مقبولیت کو بڑھانے کا, کہ وہ اب مختلف شہروں میں جائیں گے. میاں صاحب خود, بڑے میاں صاحب خود. اور وہ جو انہوں نے پورا ایک پلان دیا ہے کہ اس میں وہ کیا کیا کریں گے وہ تو اپنی جگہ ہے. انہوں نے ساتھ میں لفظ استعمال کیا کہ وہ ساتھ میں تنظیم سازی بھی کریں گے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ طلال قریشی صاحب کی وجہ سے نا ٹینٹڈ ہو گیا سر. تو یہ لفظ نا استعمال ہی نہ کیا کریں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں لگتا سر. آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی میاں صاحب جو ہیں وہ ایک روڈ شو پہ جا رہے ہیں اور اس کے اندر پاپولیرٹی جو ہے وہ گین کریں گے پارٹی کے لیے, پی ایم ایل این کے لیے, ناٹ پی ایم ایل شین. یہ اصل بات ہے نا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی بڑھا رہے ہیں جس کے ذریعے تمام پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھے گی. اور وہ کرنے کو اس چیز پہ اس طرح جا رہے ہیں کہ بیسیکلی جلسے کریں گے, سب کچھ کارنر میٹنگز کریں گے, کیا کریں گے. جلسے والا تو ان کا جو ہے نا وہ ٹیمپرمنٹ نہیں رہ گیا, مطلب ان سے اس الیکشن میں جلسے نہیں ہو پائے تھے, اور جس جگہ پہ وہ خود جلسہ کرنے گئے تھے وہاں پارٹی ہار گئی تھی.
सो जलसे तो वो नहीं कर सकते, वो कोई कॉर्नर मीटिंग, वो कोई ना जोड़ तोड़ की सियासत, वो जरदारी साहब टाइप सर वो कबूतर कहाँ हैं सर, उनको तो वापस लाएं सर, वो शायद कोई अच्छा जलसा कर सके सर, वो मियाँ साहब का कबूतर खड़ाओ, वो शायद बेहतर कर सके। और बाकी सर बेहतरीन है, मियाँ साहब करेंगे, अच्छी बात है। और पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो उसको तोड़ने का अगर उनको लगता है यही हाल है तो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब लंदन नहीं जा रहे? नहीं, वो लंदन नहीं जा रहे। अच्छा सर, आखिरी न्यूज़ जाते जाते वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल हमने वो बताया था कि पीटीए चेयरमैन की जो, सॉरी नादरा चेयरमैन की जो तैनाती के ऊपर जो था, जो लाहौर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, जिसके लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, उन्होंने अपील दायर कर दी थी और हमने उसके बाद मशवरे भी दिए थे कि उन खातून को क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सर वो सारा कुछ नहीं हो रहा। ये जो हम पिछली बात करते हैं ना कि निप द बड सर की जो असल मिसाल है, हाई कोर्ट ने कर दी। हाई कोर्ट के 2 जजों ने पिछले एक जज का फैसला नल एंड वॉइड कर दिया। बात खत्म होगी, नादरा के चेयरमैन वही हैं। और सर ठीक है ना सर, आप और मैं कहते रहते हैं इस मुल्क में कंसिस्टेंसी चाहिए सर, कंसिस्टेंसी ऐसे आएगी, केयर टेकर्स भी जो है वो थोड़ी देर और रहेंगे सर दूसरे, लेकिन इसमें भी अब आगे कल आए हम लम्हे देते हैं कि वो अभी गई थी अपील लेके हुकूमत, अब वो खातून अपील लेके आगे चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए। सर मजे ही है ना, शुगर लगा रहेगा। डन सर, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात रहेगी, इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।